بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی محمد فی اول واوسط وآخر کلامنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں اولاد جیسی نعمت عنایت فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ اہل و عیال کو دوزخ سے بچانے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ درود و سلام و آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، انہیں نے اس امت کے لیے اولاد کے والدین پر اور والدین کے اولاد پر حقوق بیان فرمائے۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، پچھلے ہفتے ہم نے عنوان آغاز کیا اولاد کی تربیت کے عنوان پر۔ تربیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے کچھ حقوق والدین پر مرتب فرمائے۔ حقوق یہ حق کی جمع ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حق ہیں، میاں بیوی پر آپس میں کچھ حق متعین فرمائے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے کچھ حقوق والدین کے ذمے رکھا ہے۔ والدین پر اپنے اولاد کے کیا کیا حقوق ہیں، اس علم کا جاننا والدین پر فرض ہے۔ کیا ہے بھائی؟ فرض ہے۔ ہم رونا روتے ہیں، اولاد بگڑ رہی ہے، قابو سے باہر ہو چکی، ہماری فرما برداری نہیں کرتی، نافرمانیاں کرتی ہے۔ اولاد تو بعد میں آئی نا دنیا میں۔ اولاد کے آنے سے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ہم والدین پر اولاد کے کچھ حقوق بیان فرمائے ہیں، اور جو والدین اپنے اولاد کے حقوق کو ادا کرتے ہیں وہ اولادیں کبھی نافرمان نہیں ہوا کرتی۔ وقتی طور پر آزمائش تو ہو سکتی ہے، لیکن مکمل نافرمان اولاد نہیں ہو سکتی۔
اگر کہیں اولاد نافرمانی کر رہی ہے تو سمجھ لو کہ ہم نے اس کے حق کے ادا کرنے میں کچھ کمی کی ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں، میری زندگی میں جب بھی میں نے اس بات پر غور کیا کہ میرے مرید نے نافرمانی کی یا میری بیوی نے نافرمانی کی یا اولاد نے نافرمانی کی، حتیٰ کہ اگر جس گھوڑے پر میں سوار ہوتا ہوں اگر وہ سواری بھی نافرمانی کرتی ہے تو میں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہوں، جائزہ لیتا ہوں، تو پتہ چلتا ہے کہ میں نے اللہ کے حق تلفی کی، اللہ کی نافرمانی کی۔ اس نافرمانی کے گناہ کی نحوست کی بدولت یا تو میری بیوی نے میری نافرمانی کی یا اولاد نے کی یا مرید نے کی یا میرے سواری نے میری نافرمانی کی ہے۔ اس بات سے یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم اولاد کے حقوق کو ادا کریں گے تو وہ اولاد ہمارے حقوق کو ادا کرنے والی بنے گی۔ اسی لیے انگریزی میں ایک کہاوت مشہور ہے، گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ، عزت دو عزت لو۔ جیسا ہمارا سامنے والے سے بیہیویئر رہے گا، وہ دشمن رہے آپ کی عزت کو دیکھ کر وہ بھی آپ کو عزت دینے والا بنے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو کرتے ہیں ضرور انسان ہو پاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثل مشہور ہے، جیسا آٹا ویسی روٹی، جیسا بیج ویسا پودا۔ آٹا گیہوں کا گود کر روٹی بنائیں تو میدے کی نہیں بنے گی، وہ گیہوں کی روٹی تیار ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے پپیتے کا بیج ڈالا ہے تو درخت پپیتے ہی کا اگے گا، کالی مرچ کا ہرگز نہیں اگ سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اگر آج ہماری اولاد نافرمان ہو رہی ہے تو یقیناً ہم نے ان کے حقوق کی ادائیگی میں کچھ کمی کی ہوگی، جس کی وجہ سے ہماری اولادیں ہماری نافرمانیاں کر رہی ہیں۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے ہر والدین پر یہ علم، یعنی اولاد کے ماں باپ پر کیا حقوق ہوتے ہیں، اس علم کے جاننے کو فرض قرار دیا، اور جاننے کے بعد فرمایا اولاد کے حقوق کو ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اور یہ دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ جس طرح والدین اولاد کے حقوق کو جاننا فرض، ایسے ہی اولاد پر یہ فرض ہے کہ وہ والدین کے حقوق کو جانیں۔ جس طرح والدین اولاد کے حقوق کو ادا کرنا فرض ہے، اسی طرح اولادیں اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اگر اولادیں ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو مجرم کہلاتے ہیں، گنہگار کہلاتے ہیں۔ ایسے ہی اگر والدین اپنے بچوں کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو وہ والدین بھی اللہ کے دربار میں مجرم ٹھہرائے جائیں گے، اس سے کوئی سروکار اور بچنے کا ذریعہ اور سبب نہیں ہوتا ہے۔ تو اولاد تو بعد میں آتی ہے، تو والدین کے حقوق انشاءاللہ بعد میں اگر وقت رہا رمضان سے پہلے تو بیان کروں گا۔ پہلے ہم آئے نا دنیا میں، اس کے بعد ہماری اولادیں آتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کے حقوق کو جاننے کی کوشش کریں۔ پچھلے ہفتے میں نے دوران خطاب ایک بات کہی تھی، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکات عالیہ
کا ایک قول نقل کیا تھا، اللہ سے حضرت کو صحت عطا فرمائے۔ وہ قول یہ تھا کہ اولاد کی تربیت ان کے پیدا ہونے کے بعد سے نہیں، میاں بیوی دلہا دلہن کے رشتہ چننے کے وقت سے شروع ہوتا ہے۔ دوران بیان حضرت کا وہ مقولہ یاد آ گیا تھا کسی تقریر کا، تو میں نے عرض کر دیا، لیکن علم والوں کی باتیں، اکابر اور اسلاف امت کی جو باتیں ہیں، بڑوں کی جو باتیں ہوتی ہیں، یہ اپنے اندر بہت گہرا علم رکھا کرتی ہے۔ جمعے کے بعد جب میں گیا تو یہ جملہ میرے دماغ میں رہا، حضرت نے اتنی بڑی بات کہی تو یقیناً کچھ تو ہوگا۔ پھر میں نے اسی بات کو قرآن و حدیث میں تلاش کیا، جس کا نچوڑ میں آج آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اولاد کے حقوق پیدا ہونے کے بعد سے نہیں، پیدا ہونے کے بہت پہلے سے اولاد کے حقوق والدین پر مرتب ہو جاتے ہیں۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بارہا آپ نے یہ آیت سنی ہوگی، یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے لڑکیاں عطا فرماتے ہیں۔ وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ لڑکے عنایت فرماتے ہیں۔ وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ لڑکے بھی دیتے ہیں اور لڑکیاں بھی عنایت فرماتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ لڑکوں سے بھی محروم رکھتے ہیں، لڑکیوں سے بھی محروم رکھتے ہیں، یعنی بانجھ بنا دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لڑکے لڑکی کے اندر ہمیں اولاد میں تمیز اور فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی دیکھیں، لڑکیاں زیادہ باپ کو چاہتی ہیں اور لڑکے زیادہ ماں کو چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کی ضد پیدا کر دی، جبکہ تقاضا تو یہ تھا لڑکیاں ماں کو چاہتی ہیں، لڑکے باپ کو چاہتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے گھر کا تجربہ دیکھ لیں، اگر کیا ہے تو الحمدللہ، نہ کیا ہو تو اب غور کر لیں۔ اس کے بعد لڑکیاں زیادہ باپ کو لگے رہتی ہیں۔ باپ اپنی بچی کے ہر نخرے کو برداشت کرتا ہے، لیکن لڑکے کے نخرے کو برداشت نہیں کرتا۔ بعض دفعہ یہ بات کھٹکتی بھی ہے۔ مجھے تو تجربہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہنیں نہیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کر اللہ تعالیٰ سے میں نے لڑکیاں لی ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ان لڑکیوں کو ایمان کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے خوشخبری دی لڑکیوں کے بارے میں۔ جس کی لڑکیاں ہوئیں، ماں باپ نے ان لڑکیوں کی صحیح تعلیم اور تربیت اور پرورش کا خیال کیا۔ اگر وہ دیندار ہوئیں اور دین کی بنیاد پر اپنی لڑکیوں کا نکاح تم نے دیندار گھرانے میں کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ لڑکیوں کا باپ اور میں جنت میں ایسے رہیں گے۔ اتنے فضائل بیان کرنے کے باوجود آج امت مسلمہ میں غیروں کی تہذیب، غیروں کا تمدن، غیروں کا کلچر، غیروں کی مینٹیلٹی، غیروں کی ذہنیت اتنی ہمارے اندر آ گئی۔ لڑکی پیدا ہونے پر اتنی خوشیاں نہیں منائی جاتی جتنا لڑکے پیدا ہونے پر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ ابھی پچھلے اتوار کے دن شب برات میں ہمارے مکتب کا اجلاس ہوا، اس میں ایک بچی کی تقریر تھی، تقریر کا عنوان تھا بیٹی۔ اس میں ایک بہت پیاری حدیث بیان فرمائی اس بچی نے۔ روایت اسرائیل ہے، اگرچہ کہ اس کو سندن صحیح بھی نہیں کہا جا سکتا، اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا، اللہ تعالیٰ اب آپ جب کسی سے راضی ہوتے ہیں تو آپ اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟
تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ جب میں کسی بندے سے راضی ہوتا ہوں تو اسے بیٹی عطا کرتا ہوں۔ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر لیا اے اللہ آپ جب کسی بندے سے بہت زیادہ راضی ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں جس بندے سے بہت زیادہ راضی ہو جاتا ہوں اسے اور بیٹی عطا فرماتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا اللہ جب آپ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے بیٹیاں نہیں دیا کرتا۔ تو یہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ اور سبب ہوا کرتی ہیں۔ جن کے گھر بیٹیاں ہو گئیں میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو جس طرح بیٹیوں سے آباد کیا ہے وہ نعمت کبریٰ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جنہیں بیٹیاں نہیں ہوئی تمنا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے اللہ میرے گھر پر بھی برکت اور رزق کے دروازوں کو بیٹی کے ذریعے سے کھول دے، اس لیے کہ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ برکت کے فیصلے فرماتا ہے۔ اور قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی دیکھیں اللہ نے فرمایا یَخْبُو لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، پہلے اللہ نے بیٹوں کا ذکر نہیں فرمایا جبکہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور قدرت اور عادت شریفہ یہ رہی جتنے نبی آئے ان میں کوئی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ جتنے انبیاء رسول اور پیغمبر آئے یہ سارے میل تھے، لڑکے تھے، مرد ہوئے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت دی۔ تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ لڑکوں کا تذکرہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کو بتانا چاہا لڑکیوں کا مقام بیٹیوں کا مقام بیٹوں کے مقابل میں کچھ کم نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹیوں کا ذکر فرمایا یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، میں جسے چاہتا ہوں اسے بیٹے عنایت فرماتا ہوں۔ اور آگے فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہوں بیٹیاں بھی دیتا ہوں بیٹے بھی دیتا ہوں۔ اس میں نہ ماں کا دخل ہے نہ باپ کا دخل ہے نہ کسی ملا مولوی کے تعویذ اور پلیتوں کا دخل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت شریفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی کے ملن کے برکت کے ذریعے سے ایکس وائی کے بیکٹیریا کے ذریعے سے ایک جرثومے کے ذریعے سے ایک مادہ منویہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو 9 مہینے کی مدت جو دنیا کو اللہ نے جس سسٹم میں ڈھالا ہے اس سسٹم کے تحت 9 مہینے کی مدت گزارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کو لڑکا اور لڑکی کی شکل میں ایک نعمت عنایت فرماتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں لڑکیاں جسے چاہتے ہیں لڑکے جسے چاہتے ہیں دونوں چیزیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتے ہیں اللہ بھانج بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں اس لڑکی کا اس بہو کا اس بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ میری مرضی ہے، جسے چاہتا ہوں میں دونوں جسے چاہتا ہوں دونوں سے میں انہیں نراش کر دیتا ہوں، کسی کو لڑکیاں تو کسی کو لڑکوں سے نوازتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے انگنت نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد، یا اولاد جیسی پاکیزہ نعمت دینے والی ذات کا نام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا کا کوئی عامل کامل، کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی بزرگ، حتیٰ کہ نبی بھی کسی انسان کے لیے اولاد دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ جب یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے دیتا ہے، تو میں اور آپ اولاد کے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے امت کو پیغام دیا کہ تم اپنے لیے نیک اور صالح مطیع فرمانبردار نرینہ اولاد کے لیے دعا کیا کرو۔ ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی لڑکی تلاش نہیں کی گئی، لیکن اولاد نعمت ہے نا۔
اور یہ نعمت کو مانگنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ اور سلیقہ بھی بتایا۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی ولادت سے پہلے جو دعائیں فرمائی، اس دعا کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچ دیا، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ آپ مجھے نیک، مطیع، فرمانبردار، صالح، نرینہ اولاد عنایت فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 82 برس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی پاکیزہ، مطیع، فرمانبردار، نرینہ اولاد اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ اسی طرح قرآن میں اور مطالعہ کریں گے، حضرت زکریا علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں تھی، حتیٰ کہ آتا ہے مفسرین نے لکھا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے بہو کے بال، بھاؤں کے بال، آئی بروز کے بال ایک تک سفید ہو چکے تھے، اتنی عمر ہو چکی تھی، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہی حضرت زکریا علیہ السلام کے خاندان کی سالی کے لڑکے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بن باپ کے اولاد حضرت عیسیٰ کی شکل میں دی، تو اللہ تعالیٰ نے آگے نقشہ کھینچا ہے کہ اس کارنامے کو، اس معجزے کو، اس اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی، فدعا ربہ، کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، اے اللہ آپ تو ایسے قادر مطلق ہیں، آپ مریم کو بغیر باپ کے بیٹا دے سکتے ہیں، میں تو اسباب کے دائرے میں زکریا بھی موجود ہوں، میری بیوی بھی موجود ہے، اسباب بھی موجود ہیں، وسائل بھی موجود ہیں، آپ ہم بوڑھا بوڑھی کے ذریعے سے ایک اولاد عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے اس حیلے اور اس اسباب اور وسائل کے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی اللہ کی قدرت کے مظاہرے کو اللہ نے پسند کرتے ہوئے بڑھاپے کی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی ایک پاکیزہ اولاد عطا فرمائی۔ غرض یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بتایا اولادیں اللہ کی نعمت ہوا کرتی ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یا اولاد اللہ کی نعمت ہے، یا اس اولاد کے لیے تم ہی نہیں انبیاء بھی دعا کرتے تھے۔ تو پہلا حق والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مرتب فرمایا کہ تم اپنی زندگی کے اندر نیک، صالح، مطیع، فرمانبردار اولاد کے لیے دعا کریں۔ اب ایمانداری سے بتانا، کیا ہم نے اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے کبھی نیک اولاد کی دعائیں کی؟ بولیے بھائی، شادی سے پہلے، اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ہم نے اپنے بچوں کے نیک اولاد اور صالح اولاد کے لیے دعائیں کی؟ اگر اس حق کو ادا کرتے تو یقیناً جانیں اولادیں کبھی نہ کبھی نیک، صالح اور مطیع و فرمانبردار بن جاتی۔ اگر آج اولادیں ہماری نافرمانیاں کر رہی ہیں تو اس کا ایک وجہ اور سبب یہ بنتا ہے کہ ہم نے اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے نیک، صالح، مطیع و فرمانبردار ہونے کے لیے کبھی دعائیں نہیں کی۔ اور دوسری چیز، یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اس سے پہلے میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، اب تفصیل بیان نہیں کروں گا۔ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی اپنی نعمتیں ہر بندے کو دیتے ہیں، یہ اسباب اور وسائل کے پردے میں چھپا کر دیتے ہیں۔ پالتا کون ہے بھائی؟ کون پالتا ہے؟ میں الحمدللہ کی رب العالمین، عالموں کا پالنے والا رب واللہ ہے۔ اللہ ڈائریکٹ ہمیں منہ سلوا تو نہیں دیتے، اسباب کے ذریعے، وسائل کے ذریعے، کسی کو کھیت کے ذریعے، کسی کو باغ کے ذریعے، کسی کو کارخانے کے ذریعے، کسی کو فیکٹری کے ذریعے، کسی کو دکان کے ذریعے، کسی کو مکان کے ذریعے، کسی کو جاب کے ذریعے۔ دے کون رہا ہے؟ اللہ ہی تو دے رہا ہے نا۔ دکان کھول لی، کوئی گاہک نہ آئے تو دکان چلے گی؟ بولو بھائی، رکشہ خرید لیا میں نے، آٹو اسٹینڈ میں ٹھہرا دیا،
کیا بغیر اللہ کسی کے دماغ میں ڈالے کوئی پیسنجر میرے آٹو میں آ کر سواری کرے گا؟ پیسنجر کے دماغ میں ڈالنے والا، دکان کو خریدار کو بھیجنے والا، فروٹ کی منڈی میں نے منڈی کھول لی، گاہک میری دکان پر آئے، اس گاہک کے دماغ میں ڈالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہی اسباب اور وسائل ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا دار الاسباب، اس دار الاسباب کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی ہر نعمت جو دیتے ہیں بندے کو اسباب اور وسائل کے ذریعے سے دیتے ہیں، ایسے ہی اولاد والدین کو ایک رشتے نکاح کے ذریعے سے عنایت فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ حضرت آدم و حوا کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت مریم کو اللہ نے حضرت عیسیٰ جو دیا بغیر باپ کے دیا۔ یہ تو قدرت ہے، ایک ہے قدرت، ایک ہے عادت اللہ، سنت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت اور طریقہ۔ قدرت اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھاتے ہیں، سنت اللہ اور عادت اللہ کو کہا جاتا ہے دنیا میں نظام عالم کے چلانے کا سسٹم۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا اس کائنات میں، اولاد کے دینے کے لیے جو سسٹم بنایا، ایک میل اور ایک فیمیل کے ملنے کے ذریعے سے، اس سسٹم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اولاد جیسی پاکیزہ نعمت عنایت فرماتا ہے۔ اور دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، مختلف ادیان اور ریلیجن سے ہیں۔ ہر ریلیجن میں میاں بیوی کے رشتے کے لیے ایک الگ طریقہ ہے۔ میں دیگر مذہب کے طریقوں پر بحث و مباحثہ نہیں کروں گا، لیکن ہماری شریعت مطہرہ کے اندر، اسلام دین مذہب کے اندر، میاں بیوی کے ایک ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ، جو سبب، جو سسٹم عنایت فرمایا، اس سسٹم کو نکاح کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ نکاح۔ اگر ہم اپنی موٹی زبان میں کہیں تو شادی، اور شادی ہوتی ہے ایک دلہا اور ایک دلہن کے ذریعے سے، ایک عرس ایک نوشوں کے ذریعے سے۔ اور آج کل ایک تیسرا پینترا بھی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو عقل سلیم عنایت فرمائے۔ لیونگ ریلیشن شپ، بغیر نکاح کے زنا کرو، شریعت کی اصطلاح میں یہی جملہ ہے۔ بغیر نکاح کے حرام کاری کی، زنا کی زندگی گزارنے کا نام لیونگ ریلیشن شپ ہے۔ انسانوں کو بھی گھڑی ڈٹرجنٹ پاؤڈر بنا دیا، پہلے استعمال کرو پھر وشواس کرو۔ میاں بیوی کا رشتہ یقین کی بنیاد پر ہوتا ہے، یہ کوئی گھڑی ڈٹرجنٹ پاؤڈر نہیں ہے۔ یہ رشتہ ٹکتا ہے یقین کی بنیاد پر۔ 2-3 سال تک ایک دوسرے کے مزے لیے، اس کے بعد یہ اپنے راستے وہ اپنے راستے، پھر یہ دوسری لڑکی کی تلاش میں وہ دوسرے لڑکے کی تلاش میں، ایسی زندگی اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ مسجد ہے احتراماً، میں چھوٹا جملہ بول رہا ہوں، ورنہ ایک کتے اور کتیا کی زندگی میں اور ایسے لیونگ ریلیشن شپ کی زندگی گزارنے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ معاشرے کو سنوارنے کے لیے نکاح جیسا ایک سسٹم عنایت فرمایا، اور اس سسٹم کو پورا کرنے کے لیے ایک دلہا اور ایک دلہن کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر نکاح کے اگر کوئی آدمی مل کر لیونگ ریلیشن شپ کی زندگی گزارتا ہے، شریعت مطہرہ اسے حرام کا رشتہ کہلاتی ہے، اور اس رشتے سے بغیر نکاح کے اگر کسی کے لڑکا یا لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو حرامی النسل کہا جاتا ہے، وہ حلالی اولاد ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ اب چونکہ میرے سامنے لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، مرد احباب ہیں، تو مرد اپنے نکاح کے لیے کیا ڈھونڈتا ہے؟ کیا ڈھونڈتا ہے بھائی؟ یہ چھوڑیے ہمارا ملک کا نیا سنویدھان کیا کہتا ہے۔ یہ تو کہتا ہے کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ
میاں بیوی کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں. یہ بھی قانون ہمارے ملک میں پاس کر دیا گیا، شاید آپ میں سے بہت سوں کو معلوم نہ ہو، لیکن شریعت، قانون، اسلامی دین، تہذیب، تمدن اور اس بھارت کا کلچر یہی کہتا ہے کہ میاں بیوی کی زندگی گزارنے کے لیے ایک لڑکے کو ایک لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بہت پیچیدہ مسئلہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 جملوں میں مسئلہ سمجھا دیا. پوری آیت بھی نہیں، آیت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں. اللہ نے فرمایا نساؤکم، تمہاری عورتیں، حرث لکم، تمہاری کھیتیاں ہیں. آگے کی آیت پڑھوں گا، مسائل بہت سارے نکل جائیں گے، ہم بستری کے مسائل نکلیں گے، مجھے اس میں نہیں جانا ہے. صرف اس جملے میں سمجھیں، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. ہماری بیویاں کیا ہیں؟ ہمارا، بولیے بھائی، کھیت. آپ میں سے کتنے کسان ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. اکثر بہار کے لوگ تو کسان نہیں جانتے ہیں، کھیتی باڑی جانتے نا؟ آپ بھی ہاتھ اٹھائیے. اب آپ کو ان پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ بات سمجھ میں آئے گی. اللہ نے فرمایا تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہارے باغ ہیں. اس سے مسئلہ نکلتا ہے کہ ایک اچھا تجربے کار کسان، فارمر، زراعت کرنے والا، ہر کسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرے کھیت میں فصل اچھی ہو. کیا اچھی ہو بھائی؟ بولو جی، روزہ کیا؟ فصل اچھی ہو، میری کھیت سے اناج اچھا نکلتا ہو، میرے کھیت سے غلہ اچھا نکلتا ہو، میرے باغ اور کھیت سے غذا اچھی نکلتی ہو. جب اچھی نکالنا طے کر لیتا ہے تو اس کے لائق ایک تجربے کار ماہر کسان اچھی اناج، اچھے پھل، اچھے غذا، اچھی فصل کے لیے اچھا کھیت اور اچھی زمین تلاش کرتا ہے. بنجر زمین پر کوئی کھیتی باڑی نہیں کرتا، پتھریلی زمین پر کوئی کھیتی باڑی نہیں کرتا، کوئی بیج نہیں ڈالتا ہے. اگر پتھریلی زمین پر، بنجر زمین پر کوئی بیج ڈال بھی دیتا ہے تو وہ بیج کیا ہو جاتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے. اسے کوئی پھل، اسے کوئی پودا، اسے کوئی کھیتی باڑی، کوئی غذا، کوئی فصل، کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا. بلکہ اگر زمین خراب رہی، کھیت کی جگہ خراب رہی تو فصل بھی خراب ہوگی، پھل بھی خراب ہوگا، غذا بھی خراب ہوگی، ساتھ ہی ساتھ آپ کا بیج بھی خراب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ہلکے سے 2 جملوں سے امت کو یہ بتایا، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. تمہیں جو لڑکی ملے گی، تمہیں جو بیوی کی شکل میں جو رشتہ تمہارا جڑے گا، اس بیوی کے ذریعے سے جس طرح کھیت، باغ اور اچھی زمین سے اچھی فصل، اچھا پھل اور اچھی غذا میسر ہوتی ہے، ایسی ہی تمہاری بیویاں، تمہاری گھر کی ملکہ، تمہاری شریک حیات، تمہاری وائف جب اچھی خصلتیں والی ہوتی ہیں تو اس وائف کے ذریعے سے تمہاری نسلیں اچھی ہوا کرتی ہے، تمہاری اولادیں اچھی ہوا کرتی ہے، تمہارے خاندان اور پرورش پانے والے آگے چلنے والی نسلیں اچھی ہوا کرتی ہے. اگر زمین بہت اچھی ہو، کھیت بہت اچھا ہو، پانی کی فراوانی ہو، باغ بڑھیا ہو، خراب بیج ڈالا جائے تو بولیے بھائی، بیج اگر خراب ڈالا تو فصل اگے گی، کھیتی آئے گی، پھل میسر ہوگا، غذا اور میوجات ملیں گے. امت کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں اور تم اس کھیت کا بیج ہو. چھوٹے بچے بھی ہیں اس لیے اشارے سے بات کو سمجھیں.
میاں بیوی کے ملن کی برکت سے جو مادہ منویہ کا نطفہ اللہ تبارک و تعالی ماں کے رحم مادر میں جو داخل کر آتا ہے، یہ مرد کا نطفہ، یہ ان فصلوں اور نسلوں کا بیج ہوا کرتی ہے۔ جب مرد کی خصلتیں خراب ہوتی ہے تو مانند یہ ہے کہ یہ بیکار بیج ہے۔ زمین بیویاں جتنی بھی اچھی ہو، اگر آپ کا بیج خراب ہوگا، آپ کی خصلتیں خراب ہوگی، آپ کی عادتیں خراب ہوں گی، آپ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہوں گے، تو آپ کی اولاد کی جو فصل جو آگے نسل کی شکل میں آئے گی، یہ کبھی اچھی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس چھوٹے سے آیت کے ٹکڑے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی چیز سمجھا دی۔ اب دونوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، بیج بھی اچھا ہو، زمین بھی اچھی ہو، کھیت بھی اچھا ہو، فصل بھی اچھی ہو، تو اس کے لیے کیسا رشتہ ہم تلاش کریں۔ تفصیلی عنوان میں اس پر بات کر چکا ہوں۔ تنکح المرأة لأربع، ایک مرد کسی عورت سے، ایک عورت کسی مرد سے اگر نکاح کرتے ہیں تو 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے۔ لحسبها، خاندان کے شرافت کی وجہ سے، ولجمالها، حسن و جمال کی وجہ سے، ولمالها، مال کی بنیاد پر، ولدینها، دین کی بنیاد پر۔ ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی بنیاد پر لڑکا لڑکی سے، لڑکی لڑکے سے نکاح کرتی ہے۔ اتنا بیان فرمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا فاظفر بذات الدین، ان 4 خصلتوں میں سے 4 کوالٹی کی بنیاد پر جو آپ نکاح کرتے ہیں، ان میں سے 3 کوالٹیاں ہوں یا نہ ہو چلے گا، لیکن جس بیج کا لڑکی کا باپ چن رہا ہے کھیتی کے لیے، جس بیج کو دلہے کو چن رہا ہے، اسی طرح لڑکے کے گھر والے تمہاری نسلوں کے لیے آگے جس کھیت کو لڑکی کو چن رہے ہیں، اس میں فرمایا گیا فاظفر بذات الدین، دین کی کوالٹی کو آپ تلاش کریں، اس میں حسد ہو یا نہ ہو تو الحمدللہ نور علی نور، جمال ہو یا نہ ہو تو الحمدللہ، مال ہو یا نہ ہو، اگر مل گیا تو الحمدللہ، ورنہ دین کی بنیاد پر نکاح کریں، اس لیے کہ فاظفر بذات الدین، دین کی بنیاد پر جو نکاح کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نکاح کو کامیاب فرماتے ہیں۔ کون سی کامیابی؟ صرف دین کی کامیابی یا دنیا کی کامیابی؟ بھائی دعا کرتے نہیں ہم لوگ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دونوں جہاں کی کامیابی اور خوبیوں کو ہم طلب کرتے ہیں۔ اگر آپ دونوں جہاں کی کامیابی اور خوبصورتی اور دونوں جہاں کی کامرانی اگر آپ طلب کرتے ہیں تو لڑکا اور لڑکی کے اندر ان 4 خصلتوں، 4 کوالٹیوں میں سے دین کی کوالٹی کو دیکھا جائے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کھیت بھی اچھا ہو اور کھیت میں ڈالنے والا، بولیے جی، بیج بھی اچھا ہو۔ یہ کس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں؟ آئندہ آنے والی نسل، اولاد کے لیے۔ تیاری کب سے؟ رشتہ لگنے سے پہلے سے۔ جب اچھا رشتہ، میاں بیوی دونوں دیندار ہوتے ہیں تو پھر اولادیں پیران پیر سید محی الدین عبد القادر جیلانی جیسی پیدا ہوا کرتی ہے۔ میں نبیوں کی مثال نہیں دے رہا ہوں، اس لیے کہ نبوت اور رسالت اللہ تبارک و تعالی سلیکٹڈ منتخب پرسنز کو دیتے ہیں، لیکن ولایت کو سلیکٹڈ منتخب پرسن کو چنا نہیں جاتا۔ جب باپ سید ابو صالح موسیٰ جیسا ہوتا ہے، جب ماں امت الجبار فاطمہ جیسی ہوتی ہے، اور اس امت الجبار فاطمہ کا باپ
عبداللہ سمعی رحمت اللہ علیہ جیسے تقوی کے پہاڑ کے مالک پیدا ہوتے ہیں، تو جب ان کی ملن کی برکت سے وہ کھیتی بھی بہترین، وہ بیج بھی بہت بہترین، جس نے ایک سیب کو بغیر اجازت کے کھانے کی وجہ سے 20 سال کی نوکری کے لیے تیار ہو جائے، وہ سید ابو صالح تقوی کا پہاڑ رکھنے والا، وہ امت الجبار فاطمہ جو کبھی اپنے باپ کی اجازت کے بغیر اپنے قدموں کو گھر سے باہر نہیں رکھا، اپنی شادی سے پہلے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کبھی کسی کی غیبت نہیں سنی، کبھی ڈھول تاشے اور میوزک کو نہ سنا، کبھی زبان سے غیبت اور جھوٹ کو نہیں بولا، ایسے ماں باپ جب ہوتے ہیں تو یقیناً ان کے اولاد اور نسلوں کے اندر پیران پیر سید محی الدین عبد القادر جیلانی جیسے ججال اور مجدد اور غوثیت کے مقام کو پانے والے اللہ اپنے نیک اور صالح مطیع و فرما بردار اولادوں کو پیدا کرتا ہے۔ صرف ان کے نام کی 11ویں کھا لینے سے آپ کے گھر میں محی الدین پیدا نہیں ہویا کرتے، ان کی خصلتیں اختیار کرنی پڑتی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا پڑتا ہے، ان کی زندگی کے اسٹائل کو، لائف اسٹائل کو اپنی زندگی کا لاحیہ عمل بنا کر جب زندگی گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کے اندر بھی ایسے افراد پیدا فرماتے ہیں۔ کہاں ہندوستان، کہاں مکہ المکرمہ، تقریباً 4110 کلومیٹر، اور اس مکے کے مشرق کی جانب ہم 4108 کلومیٹر کی دوری پر ہیں، اور وہ آمینہ کا یتیم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر جب لا الہ الا اللہ کہا، پورے کرۂ ارض پر کوئی ایک اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ان کی پرورش میں پلنے والے صحابہ نے دین کے لیے قربانیاں دی، انہوں نے اپنے اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کی، ان کے اولاد کے اندر تابعین پیدا ہوئے، تبع تابعین پیدا ہوئے، یہ سلسلہ صلحاء کا چلتا رہا، اور انہیں صلحاء میں سے کہاں بغداد کی سرزمین، یہاں سے 4120 کلومیٹر کی دوری پر وہاں سے ایک بندے خدا اٹھتا ہے، اور ساری انسانیت کے ایمان اور دین کی فکر کرتا ہوا وہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ راجستھان کی سرزمین پر آ کر اس بھارت کے اندر اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے۔ اگر یہ اتنے بڑے بنے تو اس میں ان کا کمال نہیں، ان کے والدین کا کمال ہے۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے جب فرمایا، بڑے خوش تھے ایک بنگال کے سفر سے آ کر، پوچھا مائی نے کہ وہ بیٹا کیا بات ہے، بہت خوش ہے؟ فرمایا امی جان یہ سفر بڑا کامیاب رہا۔ کیوں کامیاب رہا؟ فرمایا اس ایک سفر کے اندر 7 لاکھ لوگوں نے ایمان قبول کیا اور 70 لاکھ مسلمانوں نے میرا ہاتھ پر توبہ کی۔ تمہارے نے مسکرا کر جواب کہا، معین الدین اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو میرا ہے، اس لیے کہ تو جب بھوک سے روتا تڑپتا بلکتا، اگر میں بغیر وضو کے رہتی تو میں وضو کر کے آنے تک تجھے رونے چھوڑ دیتی، بغیر وضو کے میں نے تجھے کبھی دودھ نہیں پلایا۔ دودھ پلاتی، ذکر کرتی، اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ میں اپنے خون سے رچا ہوا دودھ اپنی اولاد کو پلا رکھی ہوں، اس دودھ کے اندر ولایت کا نور تو شامل حال فرما۔ یہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہوا کرتا ہے۔ جب مائیں اچھی ہوتی ہیں تو ان کے اولاد کے اندر ٹیپو بھی پیدا ہوتے ہیں، صلاح الدین ایوبی بھی پیدا ہوتے ہیں، محمد ابن قاسم بھی پیدا ہوتے ہیں، پیران پیر بھی پیدا ہوتے ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ خراب ہوتے ہیں، ماں باپ کی خصلتیں خراب ہوتی ہیں، ماں باپ کی عادتیں خراب ہوتی ہیں، تو یاد رکھنا میر صادق بھی کسی کا بیٹا تھا، میر جعفر بھی کسی کا بیٹا تھا، ابو جہل بھی کسی کا بیٹا تھا۔ جب تک کھیتی اور بیج اچھا نہیں ہوتا تب تک نسلیں اچھی نہیں، فصلیں اچھی نہیں ہوتی، اور جب تک ماں باپ کا ایمان، ماں باپ کے اندر دینداری نہیں ہوتی تب تک نسلیں اچھی ہوا نہیں کرتی۔ تو ماں باپ کا اولاد پر پہلا حق یہ ہے کہ جب آپ رشتہ دیکھنے جائیں،
اپنے بیٹے کے لیے بیٹی کا رشتہ، بہو کا رشتہ دیکھنے جائیں، اپنی بیٹی کے لیے اگر داماد کا رشتہ دیکھنے جا رہے ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کھیت اور بہترین بیج کو تلاش کرو، اس لیے کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں کی کھیتی ہیں اور یہ مرد اس کھیتی کا بیج ہے، اور ان دونوں کے ذریعے سے آنے والی فصل ان کی نسل ہوا کرتی ہے، اور اس اولاد کا پہلا حق ان کے لیے نیک صالح مطیع و فرما بردار ہونے کی دعا کرنا، جیسا کہ بابا ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا فرمائی تھی، ایسے دعا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی کے لیے بھی دعا کی درخواست کی ہے۔ نیک بیوی کی دعا کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ جملے بھی آیات میں اتار دیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ نے کھیت کا بھی تذکرہ کیا، بیج کا بھی تذکرہ کر دیا، فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا، اے اللہ تو ہمیں ایسی بیویاں عطا فرما جو آنکھوں کو ٹھنڈک دے سکے، وذریاتنا، ایسی اولاد دے جو آنکھوں کے ٹھنڈک اور خوشی اور مسرت کا ذریعہ اور سبب بنے۔ اور آخر میں فرمایا اپنے لیے بھی دعا کر لو، وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں تقوی کا امام بنا۔ جب باپ تقوی کا پہاڑ بن جاتا ہے، جب بیویاں آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی مطیع و فرما بردار اولادیں ہوا کرتی ہیں، بیویاں ہوا کرتی ہیں، تو پھر ان دونوں کے ذریعے سے نیک صالح مطیع فرما بردار اولادیں ہوا کرتی ہیں۔ تو پہلا حق والدین کا اولاد پر یہ ہے کہ جب ماں کو تلاش کرنے جاؤ، اپنے بچوں کی ماں تلاش کرنے کے لیے جب جاؤ تو دیندار لڑکی کو تلاش کرو۔ دوسرا حق یہ ہے نیک صالح بیوی کے لیے دعا بھی کیا کرو۔ تیسرا حق یہ ہے تمہارے دونوں کے ذریعے سے جو تمہاری نسلیں چلنے والی ہے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ربی حبلی من الصالحین کی دعا بھی کیا کرو۔ اگر یہ حق ہم نے کیے ہیں، یاد رکھنا اولادیں کبھی نافرمان نہیں ہوں گی۔ چوتھا حق، اچھا بات چل رہی تھی کسان کے بارے میں۔ ایک کسان نے زمین اچھی خریدی، بیج بھی اچھا ڈالا، بیج لگا کر گھر پہ بیٹھ جاتا ہے۔ بولیے بھائی کسان، بولیے آپ بھی، گھر پہ بیٹھ جاتا ہے؟ نہیں بیٹھتا۔ پھر کیا کرتا ہے کسان؟ اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور اسے جب کھاد کی ضرورت ہوگی، یوریا کی کھاد بھی دیتا ہے، پانی کی ضرورت رہے گی اسے پانی بھی دیتا ہے۔ جب اس کھیت اور باغ کے اندر کیڑے مکوڑے جب پیدا ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے نقصان پہنچانے والی گھاس جب پیدا ہو جاتی ہے، وہ نقصان پہنچانے والی گھاس کو بھی توڑتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو دور کرنے کے لیے اس کے لیے دوائی کا بھی استعمال کرتا ہے۔ یہ سارے سسٹم سے گزرنے کے بعد جب خوف ہو جاتا ہے کسان کو کہ کوئی جانور میرے باغ میں گھس کر میری فصل کو خراب نہ کر دے، تو وہ اپنے کھیت اور باغ کی باؤنڈری بھی بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے بھائی؟ باؤنڈری، حد بندی کہتے ہیں اسے۔ اب ہم نے بیوی تو اچھے کھیت اور باغ والی لے آئے، ہم بھی نیک بن کر بیج بھی بو دیا، تو اب باری ہے تیسرے نمبر پر کہ خبرگیری کریں، دھیان رکھیں، نگرانی کریں، خبرگیری کریں۔ کیا خبرگیری کریں اپنے کھیت اور بیوی کی؟ اس لیے کہ تمہاری جو نسل اللہ تبارک و تعالی تمہارے بیوی کے ذریعے سے جو تمہیں دینے والا ہے، جس طرح کسان فصل کی نگرانی کرتا ہے، جس طرح کسان فصل کی حدود بندی، حد بندی کرتا ہے کہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اسی طرح ایک باپ کو بھی چاہیے اپنی شریک حیات، اپنی بیوی، اپنی گھر کی ملکہ یا ہمارے ونش، خاندان، پریوار اور نسلوں کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس بیوی کو ذریعہ اور سبب بنایا ہے، اس بیوی کے بارے میں خبر رکھیں اور اسے بار بار تنبیہ کرتے رہیں تاکہ نماز کی پابندی کرے، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور بیکار کے غلط رسومات، شیطانی اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے۔ جس طرح یہ کسان
کیڑے مکوڑوں سے اپنی فصل کو بچاتا ہے، نقصان پہنچانے والی گھاس سے اپنی فصل کو بچاتا ہے، اس بیوی کا 9 مہینے تک شوہر یہ خیال رکھے کہ یہ نماز کی پابندی کرے، قرآن مجید کی تلاوت کی حلاوت سے لطف اندوز ہو، عبادتوں میں مصروف ہو، اس چیز کی نگرانی کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولیے بھائی، باپ کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، ایک بڑا عجیب نکتہ علماء نے بیان فرمایا، سائنٹیفکلی ریزنز الگ ہیں، شرعی اعتبار سے ریزنز الگ ہیں، ایک عجیب نکتہ بیان فرمایا، دیکھو جب تک اولاد اللہ تعالیٰ کسی عورت کو نہیں دیتے وہ ماہانہ ناپاک ہوتی ہے۔ مانا کیا ہوتی ہے بھائی؟ ناپاک ہوتی ہے، اور ناپاکی کے ایام میں نماز معاف۔ نماز کیا ہے؟ اب وہ کتنے دن، وہ اس کے مزاج پر، منیمم 3 days میکسیمم 10 days شریعت کا حکم، لیکن روزے معاف نہیں، نماز ناپاکی کے ایام میں معاف، روزے معاف نہیں۔ بعد میں 11 مہینوں میں جتنے ایام پاک رہیں گے ان ایام پاک کے اندر رمضان کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کی قضا کرے گی۔ سائنٹیفک اس کا ریزن یہ بتاتے ہیں کہ وہ گندا خون جو ہے اللہ تعالیٰ اس جنین کے بچے کے لیے غذا بنا دیتے ہیں، لیکن یہ سسٹم بنایا کس نے ہے؟ کس نے بھی بنایا؟ اللہ نے بنایا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے سسٹم کو بدل کر رکھ دیا۔ جیسے ہی کسی لڑکی کے پیٹ میں رحم مادر میں اللہ نے اولاد ٹکائی، اس کے یہ گندگی کے ایام کو ختم کر دیا۔ اب تیرے اوپر کوئی نماز معاف نہیں ہوگی۔ اب تو قرآن ناپاکی کی وجہ سے نہیں اٹھاتی تھی، اب تجھے یہ ریزن نہیں رہے گا۔ 9 مہینے تک تیرے ناپاکی کے ایام سے تو سبکدوش، نمازیں پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، عبادت کر، ذکر و اذکار کر، جتنا اپنے اولاد نسل اور فصل کو بہتر کر سکتی ہے اپنی عبادات کے ذریعے سے، اپنی عبادتوں کو جاری اور ساری رکھ۔ یا حضرات علماء نے نکتہ بیان فرمایا، اور ولادت کے بعد سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ بحال کر دیتے ہیں۔ تو ایک ہے کھیت کا اچھا ہونا، دوسرا بیج کا اچھا ہونا، تیسرا خبرگیری کرنا، چوتھا فصل کو یوریا کی ضرورت ہو تو یوریا دینا پڑتا ہے، پانی کی ضرورت ہو، بولو جی، پانی دینا پڑتا ہے۔ ایسے ہی جب آپ کے گھر کی عورت آپ کے اولاد اور نسلوں کو آگے بڑھانے کے لیے حمل سے آتی ہے، اس کو جو رزق دیا جائے، اس کو جو کھانا پینے کے لیے چیزیں جو دی جائے، فرمایا کہ یہ حق و حلال کی چیزیں ہوں، حرام کا لقمہ نہ دیں، سود کا پیسہ نہ دیں، سنڈا کا پیسہ نہ دیں، چیٹ کا، فنڈ کا، حتیٰ کہ فرمایا مشتبہ مال، شک اور ڈاؤٹ والی چیزیں بھی نہ دے، اس لیے کہ وہ جو کچھ حلال کا، پاکیزہ، حق کا کھائے گی، اسی غذا سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم میں خون پیدا کرتے ہیں، اسی رزق سے اس کے بدن کے اندر آئرن تیار ہوتا ہے، وٹامن تیار ہوتا ہے، کیلشیم تیار ہوتا ہے، اور وہی چیزیں اولاد کے گروتھ کے لیے استعمال بھی ہوتی ہیں۔ اگر غذا حلال کی رہی، اولاد پر حلال مال کا اثر پڑتا ہے، اگر غذا حرام کی دیں گے تو اس اولاد کے اوپر بھی حرام رزق کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں تجربے کی بات، جتنے حرام کی کمائی کمانے والے افراد ہیں، آپ ان کے اولادوں پر غور کر لینا، آج سے غور کر لینا، جتنے چوری کرنے والے، ڈکیتی مارنے والے، اسکیل میں، تول میں، ترازو میں کٹ مارنے والے، سود چلانے والے، چیٹیاں چلانے والے، فنڈنگ کرنے والے، جوا کھیلنے والے، وٹا کھیلنے والے، ریسپانس کھیلنے والے، جتنے آئی پی ایل میں سٹے بازیاں کرتے ہیں، حرام کی کمائیاں کرتے ہیں، وہی حرام کا مال لے جا کر اپنی بیویوں کے حوالے کرتے ہیں، وہی حرام مال کے غذا ان کے گھر کے اندر بنتی ہے، وہی حرام کا مال ان کے اولاد کے رگ و ریشے میں جب دوڑتا ہے تو وہ اولاد کے اندر حرام مال اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اولاد کے حقوق میں سے یہ ہے
بیویاں اچھی نیک دیندار ہوں، ان کے لیے نیک بیویوں کے لیے دعائیں کرے، اولاد کے نیک ہونے کے لیے دعائیں کرے، جب وہ حمل سے ٹک جائیں تو اس کے لیے خبرگیری کرے، اور 5ویں نمبر پر فرمایا کہ اس بیوی کو حلال پاکیزہ رزق عطا فرمائے، شک کی شبہ کے ڈاؤٹ کے مال کو بھی نہ کھلائے۔ اور آج کل تو سسٹم کچھ عجیب ہی ہے، امید سے ہو گئے کہ تو کیا کھانے جی کرتا ماں، نہیں معلوم ہوا بھی شاید۔ جو عورتیں حالت حمل میں ہوتی ہیں ان کا ایک پینترا ہے، منجھے یہ کھانے جی کر رہا ہے کہ تو فوراً حاضر، جی کو ہی نفس کہا جاتا ہے۔ اور جتنے ہمارے ملک کی عورتیں حالت حمل میں اپنے نفس کو پالتی ہیں، کسی اور علاقے میں یہ منحوس بیماری نہیں پائی جاتی۔ وہ زمانے میں ان کو کچے آمینیاں یاد آ جاتی، کیا نہیں بھئی، کویٹا یاد آ جاتی، کھٹے کھارے چیزاں، ذرا جنہیں کو مٹھا پسند آ جاتا کرتے، اس میں بھی نکال لیا ہمارے بائکواں ایسے بڈیاں کی پی ایچ ڈی ہیں، مٹھا کھانے کی خواہش کرے تو بیٹا ہوتا کرتے، فال نکال رہی ہے سی نے بڈی بیٹھ جا کو، کھٹا کھائے کا تو بیٹی ہوتی ہے کہتے۔ اس میں بھی حالت حمل میں عورت خوبصورت دکھی تو بھائی کو بچی کہتے، بدصورت ہوگی تو برد بچہ کہتے۔ میں بھی ٹرائی کریا، پورا غلط، فیل۔ یَحْبُو لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَحْبُو لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، چہرے کی خوبصورتی اور کھٹا اور میٹھا کھانے سے اس کا کوئی تعلق۔ حلال کا کھاؤ، رکھی سکھی کھا لینا، لیکن حلال کا کھانا، مشتبہ مال کی بریانیوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اگر جو عورت جو حلال شوہر کما کے لا کے دے رہا ہے، کوئی آٹو چلاتا ہے، کوئی گاڑیوں میں چپل بیچتا ہے، کوئی ترکاری بیچتا ہے، کوئی کاروبار غلط نہیں ہے، حلال کا ہے، آپ فخر سے کہیں کہ میں گاڑیوں میں چپل بیچتا ہوں، آپ فخر سے کہیں میں ایمانداری کے ساتھ آٹو چلاتا ہوں، آپ فخر سے کہیں میں ٹھیلے میں کیلے رکھ کر بیچتا ہوں، میں فروٹ بیچتا ہوں، میں پنچر ڈالتا ہوں، آپ فخر سے کہیں، اس لیے کہ یہ کاروبار حلال کا ہے۔ جب حلال کا مال لے جا کر آپ دیں گے، وہ بیوی جس کو کھیت اچھا رہے گا، دیندار والی بچی کو اگر آپ نے نکاح کر کے لایا، وہ حلال کے مال کو دیکھ کر شوہر کا شکریہ ادا کرے گی۔ چلو آج آپ نے بھوکے پیٹ تو نہیں سلایا، ورنہ صحابہ تو بھوکے سویا کرتے تھے۔ اور آج کی حالت پر اگر دیکھ لے، فلسطین کے بچوں کو دن بھر میں ایک وقت کا کھانا میسر نہیں، اور آج ہمارے دسترخوان بغیر مسلم کے، مرغ کے کھائے نہیں جاتے۔ تمہارا جی چاہتا ہے حمل کا بہانہ بنا کر کبھی الزارا کی ٹرپ مار لیتے ہو، کبھی شیواجی نگر کی پھانی یاد آ جاتی ہے، اور کبھی فضل ٹاؤن کے مندیاں یاد آ جاتی ہے۔ ارے ایمان والی لڑکیوں، اپنے نفس کو مارنا سیکھو۔ جب تم اپنے نفس پر مارو گی، تمہاری کوکوں سے صلاح الدین ایوبی محمد ابن قاسم جنم لے سکتے ہیں۔ منمانی خواہشات پر، نفس کے اجاگر کرنے پر آپ نے اپنی خواہشیں پوری کی اور حلال کو نہ دیکھا۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما المشتبہات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کو بھی واضح کر دیا، حلال کو بھی واضح کر دیا، اور فرمایا مشتبہ ڈاؤٹ فل چیزوں سے بھی اپنے آپ کو کھانے سے بچاؤ۔ اور ہم اپنے جین اور نفس کی خواہش کی بنیاد پر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کہاں سے آیا۔ چیٹیاں کے گھر والے سے، فنڈا چلانے والے کے گھر سے کیا کی خشکا خورمے کی پلیٹ آگی، ایو تو حمل سے کھا لے ماں، انہیں پوچھتی بھی نہیں، بیٹھ کو رپ 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 مار لیتی ہے۔ آج بھائی کو بہت گالیاں دیتی منجے، تمہاری اس دعا بچانا سو ہے کہ نہیں کہانی، ہر گھر کی کہانی ہے یہ۔ بولتے ہیں تو مولوی صاحب برے، بھائی جب اس طرح کی زندگی میں اور آپ گزاریں گے، یاد رکھیں ہماری اولادیں کبھی فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ پھر مولوی صاحب کی تعویذ بھی مغرب کے بعد کی دم کی دعا ہے، پورا قرآن بھی بچے کے گلے میں توق بنا کو ڈالے، انہیں محمد ابن قاسم ہرگز نہیں بن سکتا۔ خالیا تو دعا کرو حضرت، دعا کرو حضرت، رے دعا سے مسئلہ حل ہو جاتا تو ابو جہل بھی بولو بھئی مسلمان ہو جاتا۔ دعا بھی کرنی ہے، ساتھ میں یہ دوا بھی کرنی ہے، حلال کا کھلانا ہے، خواہشات کو دبانا ہے،
اسی لیے فرمایا یا اولاد اللہ کی نعمت. اور اس کا سلسلہ رشتہ جب دیکھو تو دین کی بنیاد پر. دوسرا حق اچھی بیوی کے لیے دعا اور لڑکیاں اچھے شوہر کے لیے دعا. تیسرا حق نیک اولاد کی دعا کرنا. چوتھا حق جب امید سے ہو جائے تو اس کی خبرگیری کرنا، اس کے نماز روزہ تلاوت کا خیال. ہمیں کیا کرتے ہیں سارے دن ہمیں فجر کو اٹھاتے ہیں امید سے ہوتے ہی پامپ امید سے ہے سو جاتے ہیں. نہیں، یہاں پہ پامپ نہیں چلے گا ورنہ نسلیں خراب ہو جائے. فجر پڑھ کر سو جائے چلے گا، مسئلہ حل ہے. لیکن فرض میں کوئی کمی پیشی نہیں. فرمایا حالت حمل میں جو عورتیں سورہ یوسف اور سورہ مریم پڑھا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اولاد اور نسلوں کے اندر صلحہ کو پیدا کرتے ہیں. آج بتائیں ہماری عورتیں کتنا قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، اچھا تلاوت کرتی ہیں. اینڈرائڈ موبائل میں 2 GB نیٹ بھی بس نہیں آتا. یہ تلاوت ہے، یہ عبادت ہے. تو یہ چوتھا حق ہے خبرگیری کرے. اور پانچواں حق فرمایا حق حلال کی روزی دے. اور چھٹے نمبر پر فرمایا حد بندی کرے. ہر برائی سے اپنے آپ کو بھی اپنی بیوی کو بھی بچائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیٹ کے اندر ہماری نسلوں کا وجود آ چکا ہے. اگر ان ایام کے اندر نسل کی حفاظت کریں گے یا اولاد آگے جل کر نیک صالح اور مطیع فرما بردار اولادیں بنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک صالح مطیع فرما بردار اولاد نصیب فرمائے. حد بندی میں کیا کر رہا ہے؟ شیطانی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والیوں کو بچانا ہے. نگرانی کرنا ہے کہ کہیں میری بیوی کمرے میں بیٹھ جا کر پاکستانی سیریل تو نہیں دیکھ رہی ہے. اور ان ایام کے اندر نوشوبی پب جی اور فری فائر سے بچا رکھے. مجھے کیا ہونے کا؟ رہے بیج تو کھیت نے بیج تو کھیت جیسے پیور رہنا بیج بھی ویسا. بولو بھائی پیور رہنا. ہمارا کام ہوگا 9 مہینے ہونے. یہاں سے نگرانی واچ مین کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے. عورت کوک میں بوجھ اٹھاتی ہے، مرد کو دماغ میں بوجھ اٹھانا پڑے گا. ہر ایک آہٹ کا خیال رکھنا پڑے گا، ہر ایک ضرورت کا خیال رکھنا پڑے گا. اس کی نماز، اس کی روزہ، اس کی قرآن، اس کی تلاوت، اس کی نگرانی کرنی پڑے گی. لیکن اس چیز میں یاد رکھیں زور زبردستی نہیں. اے مفتی صاحب بولنا لگ گئے آج سے تو فجر چھوڑی ہٹ کی لکڑی توڑال تو نہ. لا اکراہ فی الدین. دین میں زبردستی نہیں. سمجھاؤ بٹھا کر. کیا کرو بھائی؟ سمجھاؤ بٹھا کر. میں 1-2-3 بیانہ کا ریاکشن دیکھ ڈالوں. فون آ جاتے تھے پہلے، آج کل نہیں آ رہی الحمدللہ. یہاں بولتے ہی وہاں جا کو لاگو. بھائی اس کا بھی ایک انداز ہوتا ہے. سمجھاؤ کہ جیسے اب تک 1 گھنٹہ سمجھ کو تم نہ سمجھ میں آیا نہیں، ایسا بٹھا سمجھانا. اللہ تیری بھی میری اب تک کی زندگی تھی، آئندہ تیری میری نہیں، ہماری زندگی. ہماری زندگی اولاد اور نسلوں کے ذریعے سے یہ نیک بنے گی، ہمارا بڑھاپا اچھا گزرے گا. اس کے لیے کیا کرنا؟ انشاءاللہ میں بھی صبح سے فجر کو اٹھتا ہوں تو بھی اٹھنا، میں بھی تہجد کو اٹھتا ہوں تو بھی اٹھنا. میں اٹھ گا تجھے اٹھاتا ہوں تو اٹھ گی تو بولے جی منجے اٹھا نہ بولتا نہ ہوتا. اچھی کمبل ہٹائی تو دیتا ہے گھدے کی لات، اسے یاد بھی نہیں رہتا. نہ دل سے لانا ہے، اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے، دینداری سمجھا کر لانا ہے، ڈنڈے کے زور پر نہیں. دین میں زبردستی جائز نہیں ہے. سمجھائیں بجھائیں. عورتیں دل کی بڑی نازک ہوا کرتی ہیں. جب آپ بچوں کا حوالہ دیتے ہیں نا تو سب سے پہلے باپ نہیں پھسلتا، ماں پھسلا کرتی ہے. آپ سے زیادہ آپ کے اولادوں کا خیال یہی گھر کی عورتیں رکھا کرتی ہیں. یہ ہمارے محسن ہیں، ان کے ذریعے سے ہماری اولاد اور نسلیں اور خاندانوں کا نام آگے بڑھتا ہے. لیکن زور زبردستی سے نہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ، حسن کردار کے ساتھ اپنے آپ کو بھی اس میں ڈھال کر سلیقے کے ساتھ اگر ہم زندگی کو سنوار لیں گے، بچوں کے ان حقوق کو ادا کریں گے، اللہ کے گھر میں منبر و محراب کے قریب اللہ وحدہ لا شریک لہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہماری اولاد اور نسلیں کبھی نافرمان نہیں ہوں گی. اگر ہماری اولادیں اور نسلیں نافرمان ہو رہی ہیں تو یقیناً ہم نے بچوں کے ان حقوق کی ادائیگی میں کچھ تو کمی کی ہوگی، جس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ابھی ماہ سیام کا مہینہ آنے والا ہے، 2 رکعت توبہ پڑھیں، اپنے گناہوں پر توبہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم نے اب تک کی زندگی غفلت میں گزار دی، آج سے ہم اپنی زندگی
تیرے نیک بندوں کے راستے پر لے آئیں گے۔ لہٰذا ہماری اولاد اور نسلوں کے اندر تیرے ماننے والے، تیرے نیک بندوں کے راستے پر چلنے والے، انبیاء، صدیقین، شہداء کے راستے پر چلنے والی اولاد نصیب فرما۔ یہ دعائیں کر کر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ جب بیج اور کھیت بدلتا ہے انشاءاللہ فصل بھی بہترین تیار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔